تو یہ جناب ان کی طرف سے ای میل کے بعد یہ چیپٹر اب کلوز ہے. جی ٹی وی سے ہمارا کوئی اختلاف یا جھگڑا اس حوالے سے نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے اینکر کی حرکتوں کی وجہ سے خود اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم سے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی معذرت کر لی, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جی ٹی وی کے ساتھ ہمارا گلہ رہ گیا. یہ جواب آپ خود سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جی ٹی وی والوں نے نہ صرف معذرت کی ہے مجھ سے بلکہ میرے تمام اسٹوڈنٹ سے, اور یہ جو مس ہینڈلنگ انہوں نے کی اس معاملے پہ, اور اپنے اینکر سے بھی اعلان برات کی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہماری کمپنی کی یہ پالیسی نہیں ہے جو کچھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. جواب آیا جی, ڈیئر سر, کنسرننگ دا ڈیبیٹ چیلنج آن مارچ 21 2024 10 رمضان ایٹ اور اسلامک شو عرفان رمضان. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کنسرن تھا نا, جو عرفان رمضان پروگرام کے اندر اوپن چیلنج کیا گیا 21 مارچ 2024 کو 10 رمضان المبارک کے دن ہمارے اسلامک شو عرفان رمضان میں, an open debate challenge was put forth during the live transmission. وہ کہتے ہیں کہ ایک اوپن چیلنج ایک لائیو ٹرانسمیشن میں چلا گیا آپ کے لیے, which was not in accordance with the company's policy. یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ہمارے جو جی ٹی وی کی کمپنی یعنی جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی. یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی لچ فرائی کر لیا تھا, لیکن وہ چونکہ لائیو تھا وہ لچ فرائی ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ان لوگوں نے منتیں ماری ہیں. جو ان سے پہلے مس ہینڈلنگ ہوئی وہ چشتی رسول اللہ والی ڈیبیٹ جو قاری خلیل والی ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کی کوشش کی, جس کے بعد پھر میں نے تو سامنے آنا تھا لیکن اب معاملہ بگڑ چکا تھا. وہ کہتے ہیں ہماری یہ کمپنی پالیسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا, اینڈ انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوا کہ یہ لائیو چیلنج دے دیا گیا led to your concern and your followers concerns. وہ کہتے ہیں اس چیز نے آپ کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, انہوں نے تو فالوور لکھا ہے, ظاہر ہے ہم تو خود رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ سے ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ان کا کنسرن ہوا ہے اس معاملے میں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے. ڈیو ٹو سرٹن ریلیجس سینسٹیوٹی, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک مذہبی ٹاپک کی حساسیت ہے, ایک نازک ٹاپک ہے, ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ آن لائن کس طرح ڈسکس کریں گے, ان کا فرقہ ہی مر جانا ہے. پھر تو باقیوں نے نہیں ان کو چھوڑنا کہ بھئی یہ کیا ہمارے فرقے کی موت کروا رہے ہو انجینئر صاحب کے ہاتھوں. دوسری طرف پیمرا سے بھی نوٹس آ سکتا تھا, یہ بھی ان کو ڈر تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حساس معاملہ ہے, the required live debate challenge cannot be through as per the company policy. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے, کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں, اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے. ہاں بالکل مکمل طور پہ. وہ بال کرا منجی ٹھوک دوں گا, بال کرا آنے کو. لیکن میری ایک شرط ہے, میچ آن لائن ہوگا, لائیو. آپ وہاں سے میں یہاں سے, کیمرے پہ میں کیمرے پہ, آ جاؤ منجی ٹھوک دوں. میچ آن لائن ہوگا, بال ادھر سے کراؤ کیمرے سے, میں یہاں سے کیمرے سے شاٹ ماروں. آؤ ذرا منجی. یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہیں جی, یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے, میرا تو خون بڑھتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں, ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جائے نا, میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں, پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو
اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑی شے آئی ہے؟ ہاں، تو یہ دیکھ لیں، یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طریقے سے بولتے رہے، عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنی پالیسی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا اینڈ ول نیور انکریج سچ ڈسکشن ان اوور لائیو ٹرانسمیشن. وہ کہتے ہیں اس طرح کی مستقبل میں بھی کوئی ڈسکشن لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. یہ ایک اس بندے سے مس ہینڈلنگ ہو گئی، وہ تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی نا جی. یہ بالکل ویسے ہوا ہے جس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا مشرکین عرب کی طرف سے، ورنہ وہ معاہدہ تو اس وقت ٹوٹنا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا نا، وہ ان سے ایک مس ہینڈل ہوا اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور فتح مکہ پھر 8 ہجری میں ہوگی، ورنہ تو معاہدہ وہ چلنا تھا، 10 سال کا معاہدہ تھا. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ جو ہوئی ہے نا، یہ وہی کچھ ہو گیا. فردر مور if you like to highlight your point of view then a special program on this topic be recorded. وہ کہتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ تو آپ کی غیر موجودگی میں اس اینکر نے اور اس مفتی نے بول دیا، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ بھی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، لیکن وہ پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے اکیڈمی میں، لائیو نہیں چلا سکتے. اتنی بھی بات اگر ہوتی نا تو میں تب بھی تیار تھا کہ لائیو نہ چلاؤ، بعد میں چلا دو، لیکن ساتھ انہوں نے پتا کیا لکھا، اینڈ کین بی ریلیزڈ ایز پر کمپنی پالیسی. وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ تو ہم کر کے لے جائیں گے، لیکن اس کو جو ہم چڑھائیں گے نا یوٹیوب پہ وہ کمپنی پالیسی کے تحت چڑھائیں گے، اور کمپنی پالیسی انہوں نے پہلے بتا دی ہے. ہاں، یہ یعنی کہ نہ ہی سمجھو. ہاں، تو یہ میں نے ان کو پھر فون کیا، میں نے کہا جناب یہ کیا آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ جاؤ نا اگلی گل. میں نے کہا اس طرح کی تو میں نے کہا میں ریکارڈنگ کراؤں، کل کو آپ کاٹ چھانٹ کے اسے چڑھائیں، میرا پوائنٹ آف ویو تو پہنچے گا نہیں کہ آپ کہیں جی کمپنی پالیسی ہے تو چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ بیپ مار دیں، شبلی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں، تھانوی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں، تو میں کیا کروں گا؟ میری تو بات نہیں پہنچ رہی اور مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. یار چینلز کو ضرورت ہے ہماری، ہمیں کیا ضرورت ہے چینلز کی؟ ہماری بات تو اللہ کے فضل سے بڑے پیمانے کے اوپر پہنچ رہی ہے. تو اگر اس میں یہ چیز نہ ہوتی تو میں ضرور اس پہ پروگرام ریکارڈ کرواتا، لیکن ضرورت نہیں. اب اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا، وی ہوپ دیٹ دا ابو از ٹو یور انٹائر سیٹسفیکشن اینڈ لک فارورڈ ٹو یور کنٹینیول انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹیو فیڈ بیک. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے جتنا جواب دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تسلی بخش ہوگا اور آپ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور بالکل مستقبل میں کوآپریٹ کیا، میں تو ابھی پیرلل میں کوآپریٹ کر رہا ہوں. اسی دوران ان کے جو پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتے ہیں، سب سے بڑے ان کے اینکر امیر عباس بھائی حفظہ اللہ تعالی، وہ اکیڈمی آئے تھے پچھلے سنڈے کو. 2 گھنٹے کا پروگرام میں نے ان کو دیا ہے، جی ٹی وی کے لیے دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو ریٹنگ آتی ہے وہ سارے پروگرام سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور میں نے کبھی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا. جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم خود کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے لیے اتنی آنر ہے کہ کوئی ہماری اکیڈمی میں آ جائے، کیونکہ ہم تو کہیں جا نہیں سکتے. اب تو میں نے آن لائن والا معاملہ بھی آلموسٹ ڈسکریج کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی کٹنگ نہ کر دیں. کوشش یہی ہے کہ جس نے آنا یہاں پہ آئے اور ریکارڈنگ کر کے لے جائے. تو میں نے انہیں 2 گھنٹے کا پروگرام دیا. ویسے وہ آلموسٹ 35 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن وہ 2 گھنٹے میں بیچ میں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چلانی ہوتی ہے. اور وہ پروگرام انشاءاللہ منڈے کو رات 10 سے 12 یوم علی کے اوپر، منڈے کو یعنی کل 1 اپریل 2024 کو جی ٹی وی کے اوپر رات 10 سے 12 وہ پروگرام چلے گا، اور بعد میں یوٹیوب کے اوپر اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی. ویسے ہم نے بھی پیرلل میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کیونکہ ادھر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم پیرلل میں اس کی ریکارڈنگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ کل کو کوئی ٹی وی چینل اپنی پالیسی کی وجہ سے اسے نہ چلا سکے، تو میں نے تو ایک ایفرٹ پٹ کر کے ریکارڈنگ کروائی ہے نا، وہ تو ضائع ہو جائے گی. تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، ہم بھی اسے پیرلل میں اپلوڈ کرتے ہیں. اس لیے ہم ہر ریکارڈنگ پیرلل میں کرتے ہیں، فوراً تو اپلوڈ نہیں کرتے، بعض کا 2 مہینے بعض کا 3 مہینے بعد، تاکہ جو اوریجنل کنٹینٹ ہے اس کے اوپر بھی
ویوز آ جائیں, انہیں بھی یہ گلا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام کے ویوز آپ نے لے لیے. بعد میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ کاپی رائٹس کا کوئی ایشو نہ ہو, جس نے ویڈیو بنانی ہے اس میں سے کاٹ کے بنا لے گا. یا اگر انہوں نے اپلوڈ نہ کی تو ہمارے پلیٹ فارم سے تو اپلوڈ ہو جائے گی. تو یہ جناب ان کی طرف سے ای میل کے بعد یہ چیپٹر اب کلوز ہے. جی ٹی وی سے ہمارا کوئی اختلاف یا جھگڑا اس حوالے سے نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے اینکر کی حرکتوں کی وجہ سے خود اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم سے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی معذرت کر لی, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جی ٹی وی کے ساتھ ہمارا گلہ رہ گیا.